اللہ جل شانہ سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ جل شانہ صحابہ کرام کو ایڈریس کر کے فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب کے چاہنے والوں، اے میرے محبوب کے ساتھ میں بیٹھنے والوں، اے میرے محبوب کی اطاعت کرنے والوں، جب وہ تم ان کی بارگاہ میں جایا کرو اور جب وہ کچھ فرمایا کرے تو اس وقت ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ سب سے پہلے یہ ڈسپلن بتایا کہ جب سرکار ارشاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو تم اپنی آواز ان کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ کر لو تو اب جب سرکار خاموش رہے یا سرکار کچھ ارشاد نہیں فرما رہے ہیں اس وقت بھی تم اس طرح باتیں نہ کرو جیسے تم آپس میں باتیں کیا کرتے ہو، جیسے تم بلند آواز میں باتیں کرتے ہو، جیسے تم چلا کے باتیں کرتے ہو، ویسے باتیں نہ کرو۔ اگر تم ان چیزوں کو عمل کرو گے تو تم مومن ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے ان کو چھوڑا اور میں جو بتا رہا ہوں کہ ان کے آواز سے اوپر بلند نہیں کرنا ہے یا ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا ہے یا ویسے بات نہیں کرنا جیسے تم آپس میں اپنے دوستوں سے اور آپس میں بات کرتے ہو، اگر تم نے اس کا خیال نہیں رکھا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال، تمہارے جو ایمان ہے، جو کچھ تم نے کمایا ہے وہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا، سب غارت ہو جائے گا، سب عکارت ہو جائے گا۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور تک نہ ہوگا، یعنی تم سے توفیق توبہ بھی چھین لی جائے گی۔ تو تم اب میرے محبوب کے پاس جب جاؤ تو دھیمے باتیں کرو، آہستہ بات کرو، مؤدب ہو کے بات کرو، جب ضرورت نہ ہو تو خاموش رہو، بلا ضرورت نہ بولو، چونکہ مجھے اپنے محبوب کی ذرا سی بھی بے ادبی برداشت نہیں۔ اگر تم نے تھوڑی سی بھی بے ادبی کی تو تمہیں توفیق توبہ تم سے چھین لی جائے گی اور تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس آیت کی خبر ملی، صحابہ کرام میں یہ آیت عام ہوئی، تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے گئے، اپنے دروازے کو بند کر کے کھانا پینا ترک کر دیا، کسی سے ملنا جلنا بند کر دیا اور صرف روتے رہے۔ تو جب کئی روز تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ان کی حاضری نہیں ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے دریافت فرمایا کہ قیس کہاں ہے؟ تو حضرت سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پتہ کر کے بتاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت سعد حضرت قیس کے پاس گئے اور جا کے ان سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے، آپ معلوم ہوا کہ آپ دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی سے باتیں نہیں کر رہے ہیں، آپ صرف رو رہے ہیں، کھانا پینا بند کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے زید کیا تمہیں پتہ، اے سعد تو کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کون سی آیت اتری ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اتری ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تم یہ جانتے ہو کہ میری آواز بلند ہے، میری آواز اونچی ہے، میں ہمیشہ سے اونچی آواز میں بات کرتا آیا ہوں، وہی میرا ٹون ہے۔ وہ جان بوجھ کر ویسے نہیں بولتے تھے لیکن ان کا لہجہ ہی ویسا تھا، ان کا ٹون ہی ویسا تھا۔ تو اب تو میں جہنم کا ایندھن بن جاؤں گا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تو میں اسی لیے پریشان ہوں، میں اسی لیے رو رہا ہوں، میں اسی لیے سب کچھ چھوڑ دیا، میں نے دنیا ترک کر دی، میں نے اسی لیے ترک کر دی۔ تو جب یہ خبر حضرت سعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے اور اپنے ایمان کی تکمیل چاہتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مؤدب ہو کے جائیے، صرف محبت نہ کیجیے، صرف عشق تک نہ پہنچیے بلکہ مؤدب بھی رہیے۔ اگر آپ کے ادب میں ذرا سی بھی لغزش ہوگی، ذرا سی بھی لغزش، تھوڑی سی آواز بلند ہو گئی تو اللہ جل شانہ آپ کے سارے اعمال عقارت ضائع ہو جائیں گے، اللہ جل شانہ آپ کو جہنم نصیب فرما دے گا، چونکہ اللہ کو اپنے محبوب کی ذرا سی بھی بے ادبی برداشت نہیں۔ اسی لیے خانقاہوں میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کی زیارت ہوتی ہے تو وہاں پہ لوگ مؤدب ہو کر دھیمے دھیمے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کی زیارت کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔
اور کوئی بھی شخص کو وہاں پر اجازت نہیں ہے کہ وہ انگلی کے اشارے سے مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی طرف اشارہ کرے، اس لیے کہ یہ بھی گستاخی ہے۔ اس لیے اگر وہاں پہ اگر کسی کو کچھ بتانا ہے تو انگلیوں کو موڑ لینا چاہیے۔ اور یہ طریقہ یہ رسم آج بھی خانقاہوں میں یہ روایت جاری ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کا ادب پورے طور پہ وہاں ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی محبت عطا فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔